تفصیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لا یکلف یہاں مضارع کا صیغہ ہے، تکلیف اللہ نہیں دیتا ہے، ذمہ داری نہیں دیتا ہے، مگر اتنی ہی جتنی اس نفس کو طاقت ہوتی۔ تو یہاں یکلف آیا ہوا ہے، اسی سے تکلیف، کلف یکلف تکلیف، ذمہ دار بنانا، مسئول یا مسئولیت اور ذمہ داری دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ کاموں کی ذمہ داری دی ہے، مکلف بنایا ہے، اسی کو تکلیف کہتے ہیں، تکلیفی احکام۔ تکلیفی احکام کی کل 5 قسمیں ہیں جو درج ذیل ہیں، درج ذیل یعنی نیچے دی ہوئی ہیں۔ اچھا، کچھ لوگوں نے اس کو 7 قسموں میں بانٹا ہے، جیسے احناف وغیرہ کے ہاں یہ جو تکلیفی احکام ہیں اس کی 7 قسمیں ہیں، یہ 5 ہیں، اور اس کے بعد ان لوگوں نے فرض اور واجب میں فرق کیا ہے۔ ان کے یہاں سب سے پہلے فرض ہے، جو سختی کے ساتھ، انتہائی یعنی شریعت کے نص کے ساتھ اگر وہ حکم ثابت ہوا ہے تو وہ فرض ہے، جیسے فریض علیکم، کتب علیکم، اور اگر ظنی دلیل سے وہ چیز ثابت ہوئی ہے تو اس کو واجب کہتے ہیں وہ لوگ۔ ظنی دلیل جیسے ان کے یہاں یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کی روایت ہے، اگر راوی منفرد ہے، روایت ہے اگر ایک شخص سے آئی ہے صرف، تو وہ ظنی دلیل ہے۔ بہرحال صحیح مسئلہ یہ ہے کہ واجب اور فرض میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے نہایت شدت کے ساتھ ہم سے طلب کیا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے فرض اور واجب الگ الگ بتایا ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ واجب بھی وہی ہے اور فرض بھی وہی ہے۔ ایک چیز اور کیا بڑھائی ان لوگوں نے، مکروہ تنزیہی، تنزیہی کراہت، یعنی یہ ان لوگوں کے لیے مکروہ ہے یا اس لیول کی کراہت ہے کہ آدمی اگر وہ کرے گا تو گویا کہ اس کی نزاہت اور اس کی پاکی اور اس کی پاک دامنی ثابت نہیں رہے گی۔ 5 میں 2 اصطلاحات ان کے یہاں زیادہ ہیں۔ اچھا، اب ہم یہی جو راجح اور صحیح ہے اس اعتبار سے تکلیفی احکام کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ تکلیفی احکام کی 5 قسمیں ہیں جو درج ذیل ہیں، یعنی جو نیچے دی ہوئی ہیں، درج کی ہوئی ہیں، لکھی ہوئی۔ نمبر 1 واجب۔ اب واجب کیا ہے؟ واجب کی تعریف ما امر به الشارع الزاما، امر به الشارع، فاعل امرہ کا الشارع ہے، اور شارع اللہ تعالی ہے، اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے یہ خصوصیت بخشی کہ اللہ تعالی کی جو عطا کردہ چیزیں ہیں اس کی آپ تفصیل پیش کریں، اور آپ کی زبان مبارک سے صرف شریعت ہی نکلتی تھی وہی کی طفیل میں۔ تو ما امر به الشارع، جسے شارع نے، شریعت نے، اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہو الزامہ، الزامی طور پر یعنی لازمی طور پر، کہ اگر اسے نہیں کریں گے تو گستاخی ہوگی، نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا۔ الزام کا مطلب یہی ہے کہ لازمی طور سے اسے کرنا ہی ہے مکلف کو۔ تو ما امر به الشارع الزاما، ما امر به الشارع الزاما، یہی چیز، یہی عبارت لگ بھگ جو ہے اس میں آئے گی،
حرام میں اور مندوب میں۔ اس لیے ایک بار میرے خیال سے آپ لوگ اس کو اچھے سے یاد کر لیں گے تو اچھا رہے گا۔ یہ عربی لفظ بھی، عربی عربی میں اس کی تعریف یاد کر لیجئے۔ ما امر به الشارع، ما جس کا حکم دیا ہے، ما یعنی جو چیز، جو حکم، امر حکم دیا ہے، به الشارع شارع نے، شریعت نے، الزامہ لازمی طور پر۔ ترجمہ یہاں دیا ہے وہ عمل جس کے کرنے کا شریعت نے حکم دیا اور لازم قرار دیا، جسے حکم ایسے دیا ہے کہ اس میں اور کوئی چارہ نہیں ہے، وہ لازمی طور پر اسے کرنا ہی ہے۔ ما امر به الشارع الزاما۔ اچھا، یہ تعریف سمجھ میں آ گئی۔ اور واجب کا حکم کیا ہے؟ واجب کی ویلو کیا ہے؟ واجب کی قیمت کیا ہے؟ تو یثاب علی فعلہ ویعاقب علی ترکہ، یثاب یعنی ثواب دیا جائے گا، علی فعلہ اس کے کرنے پر، ویعاقب علی ترکہ اور حساب لیا جائے گا، سزا دی جائے گی، علی ترکہ اس کے نہ کرنے پر۔ کرنے پر ثواب ملے گا، نہ کرنے پر عذاب ملے گا، یہ اس کی قیمت ہے۔ واجب کا حکم یہی ہے۔ حکم یعنی اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے، یعنی اس کے ساتھ ہم کون سا برتاؤ کریں گے۔ مکلف کے ذمے اگر وہ چیز ہے تو اس کا حکم کیا ہوگا، اگر کرے گا تو، نہیں کرے گا تو کیا ہوگا۔ تو کرے گا تو ثواب پائے گا، اور نہیں کرے گا تو عقاب پائے گا، سزا پائے گا۔ تو گویا کہ واجب کی تعریف میں دو نقطے آئے ہیں، ایک تو اس کی شرعی تعریف ہو گئی اور ایک اس کا حکم ہو گیا، اور اس کی مثال ایک ہے۔ مثال کیا ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، قائم کرو نماز، یہ امر کا صیغہ ہے۔ اقیمو، قائم کرو، الصلاۃ، صلاۃ کو، صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ اس کا قیام ہے۔ کسی چیز کو جب قائم کرنا ہوتا ہے تو اس کے ارکان یا اس کی بیس اور بنیاد کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ کوئی چیز ہم ایسے نہیں قائم کر دیتے ہیں یا کہیں ایسے کھڑی نہیں کر دیتے ہیں کہ جیسے ہلکی سی ہوا چلی اور وہ چیز گر جائے۔ اس کو منظم انداز میں اس کے جو ارکان ہیں اسے درست کریں گے، اس کے جو شروط ہیں اسے صحیح رکھیں گے، اور اس کے واجبات اور سنن کا خیال رکھیں گے۔ جب ہر باریکی کا لحاظ رکھیں گے تبھی عمارت صحیح طور پر قائم رہتی ہے۔ گھر جب بناتے ہیں تو انجینئروں سے مشورہ لیتے ہیں، کہاں پلرز رکھنے ہیں، کہاں ستون بنانا ہے، کہاں کالم ڈالنا ہے، اور کب کب کتنے دنوں تک اس مٹیریل میں پانی ملانا ہے، اس مٹیریل میں کتنی مقدار میں سیمنٹ رکھنی ہے، ریتی کتنی ساری چیزیں بہت باریکی سے دیکھتے ہیں، تب جا کے گھر کا قیام ہوتا ہے، تب جا کے عمارت قیام ہوتی ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے نماز کے قیام کا حکم دیا ہے، تو اب اس کے جتنے لوازمات ہیں سب کا لحاظ کرنا پڑے گا۔ اقیم الصلاۃ، قائم کرو، الصلاۃ یعنی نماز، نماز قائم کرو۔ تو نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اب اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو ثواب پائے گا، نماز نہیں پڑھتا ہے تو گناہ ہوگا۔ اور واجب کو فرض بھی کہتے ہیں، واجب کا ایک دوسرا نام فرض بھی ہے۔ تو گویا کہ فرض کا بھی وہی حکم ہے اور فرض کی بھی وہی تعریف ہے۔ فرض کوئی چھوڑے گا تو گناہ پائے گا، اور اسے کرے گا تو ثواب پائے گا۔ واجب کا حکم یہ ہے کہ اسے کرنے والے کو ثواب ملے گا، چھوڑنے والے کو گناہ ملے گا۔ تو گویا کہ واجب کے تحت ہم نے تین نقطے پڑھے ہیں، تین مسئلے۔ واجب کی تعریف،
واجب کا حکم اور واجب کی مثال۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ واجب کی تعریف کیا ہے تو کہیں گے ما امر بہ الشارع الزاما، شریعت نے جس کا حکم دیا ہو، الزامن اگر آپ نے کہا لازمی طور پر کرنے کا حکم ہو تو ایسی صورت میں واجب وہ ہو جائے گا۔ اچھا، واجب کا حکم کیا ہے، واجب کی ویلو کیا ہے؟ تو واجب کا حکم یہ ہے کہ یثاب علی فعلہ و یعاقب علی ترکہ، فعل پر، اس کے فعل پر ثواب ہوگا، اس کے کرنے پر ثواب ہوگا، خلوت جاؤ، وہ یعاقب علی ترکہ، اور سزا دی جائے گی، محاسبہ کیا جائے گا اس کے ترک پر، اس کے نہ کرنے پر۔ اچھا، واجب کی مثال، اس میں کوئی جملہ یا کوئی لفظ چھوڑ نہیں سکتے ہیں تعریف اور حکم میں، اس لیے کہ اگر چھوڑیں گے تو یہ تعریف کہیں اور چلی جائے گی، کسی اور کی تعریف ہو جائے گی، اس لیے اس میں تعریف میں زائد لفظ نہیں استعمال کرتے ہیں۔ تو یصاب علی فعلہ و یعاقب علی ترکہ، واجب کی کوئی مثال دیجیے، جیسے اللہ کا یہ فرمان اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو نماز کا قائم کرنا یہ واجب ہو گیا۔ اب جب واجب ہوا تو اس کا حکم یہ ہے کہ پڑھنے والے کو ثواب ملے گا اور چھوڑنے والے کو گناہ ملے گا، واجب کو فرض بھی کہتے ہیں۔ اب اس میں کوئی چیز ایسی ہے جو نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ جیسے واجب کی مثال ہم نے ایک پڑھی اقیم الصلاۃ، قرآن سے واجب کی اور مثال دیں، قرآن سے یا سنت سے، شارع کی باتوں سے کہ وآتوا کوئی الزکاۃ، وآتوا الزکاۃ، تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے امر کے صیغے کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت ساری تکلیفات ہیں، ہمیں بہت ساری ذمہ داریاں دی گئی ہیں۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے حکم ہمیں دیا ہے، اور اس کے پھر درجات الگ الگ ہیں، وہ حکم جو ہے بدلتے رہتا ہے۔ اچھا، اور چلیے اب آگے چلتے ہیں واجب کتب کی۔ علیکم الصیام، کتب علیکم الصیام، کتبہ یعنی فریضہ، اجیبہ، فریضہ اجیبہ، علیکم کذا و کذا، تمہارے لیے ضروری ہے کہ ایسا ایسا کرو، واجب ہے ایسا ایسا کرو۔ اچھا، اب ہم واجب کے مقابلے میں ذرا ہلکے درجے کی طرف آتے ہیں، مندوب۔ مندوب اس کو مستحب بھی کہتے ہیں، اس کو سنت بھی کہتے ہیں، اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا یہ افضل ہے۔ اچھا، تو مندوب کی تعریف ما امر به الشارع، یہاں بھی شریعت کا حکم ہوتا ہے، جیسے واجب میں امر به الشارع، ما امر به الشارع، ویسے مندوب میں بھی ہے ما امر به الشارع، وہاں تھا الزامن اور یہاں ہے من غیر الزام، یعنی لازمی طور پر نہ حکم دیا ہو، ما امر به الشارع من غیر الزام، بغیر الزام کے، یعنی بغیر لزوم کے، بغیر یہ کہے ہوئے کہ لازمی ہے، اس مطالبے کے بغیر اگر ہے تو پھر وہ مندوب ہے۔ اچھا، مندوب کا حکم، مندوب کا حکم کیا ہے؟ یثاب علی فعلہ ولا یعاقب علی ترکہ، یثاب علی فعلہ، واجب میں بھی یہی تھا،
یثاب علی فعلہ، اس کے کرنے پر ثواب ہوگا، لیکن ولا يعاقب علی ترکہ، اس کے ترک پر سزا نہیں ہوگی۔ بس یہی جملہ، یہی عبارت یا یہی بات مندوب کو شارع سے جدا کر رہی ہے، ورنہ مطالبہ کرنے کا وہاں بھی ہے اور مطالبہ یہاں بھی ہے۔ بس فرق اتنا سا ہے کہ وہاں الزامن ہے اور یہاں بغیر الزام کے، بغیر تاکید اور سختی کے کرنے کا حکم ہو، یعنی اگر کرو گے تو ثواب پاؤ گے، اور اگر نہیں کرو گے تو سزا تو نہیں ملے گی۔ البتہ محرومی کس بات کی ہے؟ محرومیت ثواب سے ہے، آدمی محروم ہو جائے گا ثواب سے، اور یہ بھی کم نقصان نہیں ہے، چھوٹا گھاٹا نہیں ہے کہ آدمی ثواب سے محروم ہوتا رہے۔ لہذا مندوب، مستحب اور افضل عمل پر بھی توجہ رہنی چاہیے۔ ما امر به الشارع، جس کے کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہو، بغیر الزام، بغیر لزوم کے، بغیر تاکید کے۔ اچھا، مندوب کا حکم ہو گیا کہ اس کے کرنے پر ثواب ملے گا اور اس کے نہ کرنے پر گناہ نہیں ہوگا، سزا نہیں ملے گی۔ اب ہم تین تین نقطوں میں اس کی تعریف دیکھ رہے تھے۔ تعریف ہے، اور اس کے بعد اس کا حکم ہے، اور اس کی کوئی مثال۔ تو مندوب کی مثال جیسے مسواک کرنا، مسواک کرنا فرض نمازوں سے قبل اور بعد، سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ وغیرہ، نمازوں سے، فرض نمازوں سے قبل اور بعد۔ اچھا، تو یہ اس کا تعلق یہ ہے فرض نمازوں سے پہلے اور فرض نمازوں کے بعد۔ کچھ سنت مؤکدہ ہیں فرض سے پہلے اور کچھ ہیں فرض کے بعد، اور غیر مؤکدہ جو سنتیں چاہے مؤکدہ ہوں یا غیر مؤکدہ ہوں، تو ان سنتوں کا بجا لانا، ان سنتوں پر عمل کرنا، یہ مندوب ہے، یعنی مستحب ہے۔ مسواک کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میری امت پر یہ چیز دشوار ہوگی، شاق ہوگی، تو میں نماز سے پہلے مسواک کا باقاعدہ حکم دے دیتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ نے حکم نہیں دیا ہے اس کا، البتہ اس پر ابھارا ہے اور اس کو چاہا ہے کہ آدمی جیسے اپنا کپڑا اور اپنا بدن اور اپنے نماز کی جگہ کو پاک رکھتا ہے، ویسے ہی اپنے منہ کو بھی اچھی طرح سے صاف کر لے مسواک کے ذریعے سے۔ تو گویا کہ معلوم یہ ہوا کہ یہ چیز واجب نہیں ہے، شریعت نے اس کا الزامی طور پر حکم نہیں دیا ہے، لیکن چاہا ہے ہم سے کہ یہ کام ہم کریں۔ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ وغیرہ، تو فرائض کے ساتھ واجبات، واجب اور فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ کچھ سنتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر اس پر عمل کیا ہے، اس لیے ہم سے بھی چاہا ہے کہ ہم بھی اس کی پابندی کر کے ثواب اکٹھا کریں۔ اور اگر ہم سنت مؤکدہ نہیں پڑھ پاتے ہیں، نہیں پڑھتے ہیں، تو اس سے گناہ تو نہیں ملے گا۔ جیسے فرض چھوڑنے کا گناہ ملتا ہے، کسی آدمی نے اگر ظہر کی نماز ادا کی ہے اور سنت مؤکدہ نہیں پڑھا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو پڑھا کرتے تھے، تو فرض اگر چھوڑتا تو گناہ پاتا 4 رکعت، لیکن اگر سنن کو چھوڑ رہا ہے
तो वो सवाब नहीं पाएगा, लेकिन गुनाह भी नहीं उसके हिस्से में लिखा जाएगा। मंदूब को मुस्तहब भी कहते हैं, सुन्नत भी कहते हैं, नफिल भी कहते हैं, रातिब भी कहते हैं, और ततव्वो भी कहते हैं। ढेर सारे नाम आ गए यहाँ मंदूब के। तो मुस्तहब, सुन्नत, नफिल, रातिब और ततव्वो। वाजिब का एक ही और दो ही नाम था, एक वाजिब और एक फर्ज। मंदूब के नाम बहुत सारे हैं। कभी इन्हें मुस्तहब के नाम से जाना जाता है, कभी सुन्नत कह दिया जाता है, कभी नवाफिल कह देते हैं, कभी रवातिब या रातिब कहते हैं, और कभी ततव्वो कहते हैं। फमन ततव्वा फला जुनाह अलैहि। अगर कोई ततव्वान ऐसा करता है, यानी वो वाजिबी तौर पर नहीं, वो कर लेता है सवाब की गरज से, सवाब की नीयत से, तो उस पर कोई हरज की बात नहीं है। अच्छा, तो अब हमने मंदूब में सिर्फ जो है गैरो गैरो इल्जामिन, हाँ, मिन गैर इल्जामिन, इसी का इसी की चेंजिंग है। बाकी वही चीज है जो वाजिब में है। युसाबु अला फ़िअलिही मा अमरा बिही शारिउ इल्जामा। यहाँ है मा अमरा बिही शारिउ मिन गैरि इल्जामिन। इल्जामिन ये गैर की वजह से आया है, ये मुजाफ होकर इस्तेमाल होता है गैर। अच्छा, इल्जामिन मिन गैरि इल्जामिन। हुक्म क्या है? वाजिब का हुक्म यह है कि युसाबु अला फ़िअलिही व युआक़बु अला तर्किही। और मंदूब का हुक्म है कि युसाबु अला फ़िअलिही वला युआक़बु अला तर्किही। दोनों की मिसालें हो चुकी। अच्छा, अब उसके बाद एक मुतालबा तो ये होता है शरीयत का कि करो उसे, और एक मुतालबा ये होता है कि मत करो। एक मुतालबा यह है कि करो, और एक मुतालबा यह है कि मत करो। आदमी के पास करने और ना करने का ऑप्शन होता है। दो ही चीजें हैं, या हम कोई चीज करते हैं या नहीं करते हैं। तो अब ना करने का जो मुतालबा है, ना करने का जो हुक्म और अम्र है, तो उसे अगर वो इल्जामी तौर पर है, ताकीद और निहायत सख्ती के साथ कहा गया है कि उसे नहीं करना है, तो फिर वो हराम कहलाएगा। हराम की तारीफ मा नहा अन्हु शारिउ। वाजिब में था मा अमरा बिही शारिउ, यहाँ है मा नहा अन्हु शारिउ इल्जामन। शरीयत ने जिस काम से रोका हो, जिस चीज से रोका हो, जिस बात से रोका हो, इल्जामन लाजमी तौर पर, इल्जामी तौर पर। तो इल्जामन वाजिब में भी है और इल्जामन हराम में भी है। बस फर्क इतना है कि माँ अमरा वहां है और यहाँ माँ नहा है। शरीयत ने अगर माँ अमरा है इल्जामी तौर पर, वाजिब हो गया, और माँ नहा है इल्जामी तौर पर, तो ये हराम हो गया। मा नहा अन्हु शारिउ इल्जामा, वो अमल जिसके करने से शरीयत ने मना किया और सख्ती के साथ मना किया, इल्जामी तौर पर मना किया है, तो वो हराम है। हराम का हुक्म क्या है? युआक़बु अला फ़िअलिही। वाजिब में था युआक़बु अला तर्किही, लेकिन हराम में है युआक़बु अला फ़िअलिही। वहां था युसाबु अला फ़िअलिही, यहाँ है युआक़बु अला तर्किही। और युसाबु अला तर्किही, लेकिन यहाँ फर्क यह है
حرام میں کہ کرنے پر گناہ ہے اور نہ کرنے پر ثواب ہے، اور وہاں کرنے پر ثواب تھا اور نہ کرنے پر گناہ تھا۔ حرام کی مثال جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے حرمت علیکم امہاتکم، تمہارے اوپر حرمت، حرمت یعنی حرام قرار دی گئی ہیں، علیکم تمہارے اوپر، امہاتکم تمہاری مائیں، یہ تمہاری مائیں تمہارے لیے حرام ہیں، یہ محرمات ہیں، تمہاری ماں سے نکاح حرام ہے۔ اور حرام کو محظور بھی کہتے ہیں، ممنوع بھی کہتے ہیں، محظور یا ممنوع، تو حرام کا تین نام ہو گیا گویا، ایک ہے حرام، ایک ہے محظور، اور ایک ہے ممنوع، سب کا وہی معنی ہے۔ محظور جس سے روکا گیا ہو، ڈرایا گیا ہو، ممنوع جس سے منع کیا گیا ہو، یعنی یہ کہا گیا ہو کہ اس کے قریب نہیں آنا ہے۔ حرمت حرم علیکم الخمر یا ایھا الذین آمنوا حرمت علیکم الخمر والمیسر ہے یا حرمہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پر حرمہ کا لفظ باقاعدہ صراحت کے ساتھ استعمال کیا اور الزامی طور پر اسے نہ کرنے کا حکم دیا، حرمت علیکم امہاتکم۔ اچھا، اب اس کے بعد مکروہ، مکروہ کسے کہتے ہیں؟ مکروہ کی تعریف جیسے وہاں واجب کے ساتھ مندوب تھا اور یہاں حرام کے ساتھ مکروہ ہے۔ مکروہ کی تعریف ما نہى عنہ الشارع من غیر الزام، دیکھیے الزامن یہاں ہے حرام میں اور مکروہ میں من غیر الزام ہے۔ جیسے واجب میں کرنے کا حکم الزامن تھا اور مندوب میں کرنے کا حکم من غیر الزام، بغیر الزام اور بغیر لزوم کے تھا، ایسے حرام میں نہ کرنے کا حکم الزامی طور پر اور مکروہ میں بغیر لزوم کے نہ کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ تو ما نہى عنہ الشارع من غیر الزام، یہ چار تعریفات اہم ہیں۔ اچھا مکروہ دیکھ لیجئے، مکروہ ما نہى عنہ الشارع من غیر الزام، وہ عمل جس کے کرنے سے شریعت نے منع کیا ہو مگر چھوڑنا لازم قرار نہیں دیا ہے، یعنی یہ نہیں کہا کہ جو ہے لازمی طور پر منع نہیں کیا ہے کہ اسے نہیں کرنا ہے، لازمی طور پر، الزامی طور پر روکا نہیں ہے۔ مکروہ کا حکم کیا ہے؟ ویسے جیسے مندوب کا تھا لا يعاقب على فعله ويثاب على ترکه، کہ اس کے کرنے پر سزا نہیں دی جاتی ہے، ويثاب على ترکه، اور اس کے نہ کرنے پر ثواب ملتا ہے۔ جیسے مندوب میں تھا کہ نہ کرنے پر گناہ نہیں دیا جاتا ہے لیکن کرنے پر ثواب ملتا ہے، اور یہاں مکروہ میں کرنے پر گناہ، چھوڑنے پر ثواب ملتا ہے لیکن کرنے پر گناہ نہیں ملتا ہے۔ لا يعاقب على فعله، اس کے فعل پر، اس کے کرنے پر گناہ نہیں دیا جاتا ہے لیکن چھوڑنے پر ثواب ملتا ہے، اور وہ بھی اگر آدمی نیت کے ساتھ چھوڑتا ہے اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، تو اللہ تعالیٰ اسے ثواب دیتا ہے۔ مکروہ کی مثال دیکھیے، جیسے بائیں ہاتھ سے لینا دینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان یحب التیمن فی کل شأنہ،
اللہ کے رسول داہنی چیز کو، داہنے ہاتھ کو، داہنے جانب کو ہر چیز میں پسند فرماتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ اگر کچھ بانٹنا ہوتا تھا، دودھ کا جام اگر کسی کو پلانا ہوتا تھا، تو بھی آپ دائیں جانب ہی سے اس کی شروعات کرتے تھے۔ اور اگر بائیں طرف کوئی بزرگ آدمی بیٹھا ہوا ہو، دائیں جانب کوئی بچہ بیٹھا ہوا ہو، تو ظاہر ہے ضیافت میں یا تواضع اور احترام دینے میں، تکریم کرنے میں بزرگوں کو پہل حاصل ہے۔ تو آپ بچوں سے پوچھتے تھے کہ یہ جام حق تو تمہارا ہے، داہنے جانب بیٹھے ہو، لیکن ایک تم سے بڑے اور محترم آدمی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا میں انہیں دے سکتا ہوں؟ اور جب وہ بچہ اجازت دیتا، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بائیں طرف بیٹھے ہوئے بزرگ کی تواضع کرتے تھے۔ تو آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ داہنی چیز کو یا دائیں ہاتھ سے لینے دینے کو پسند فرماتے تھے، اور بائیں ہاتھ سے لین دین کو ناپسند کرتے تھے۔ تو گویا کہ بائیں ہاتھ سے لینا دینا یہ درست نہیں ہے، اسے شریعت نے پسند نہیں کیا ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی چھوڑتا ہے اور اس وجہ سے چھوڑتا ہے کہ ہماری شریعت کا حکم ہے، تو اسے ثواب ملے گا چھوڑنے پر۔ لیکن اگر نہیں چھوڑتا ہے، بائیں ہاتھ سے ہی لین دین کرتا ہے، پیسے دینا ہوتا ہے تو بائیں ہاتھ کا استعمال کرتا ہے، تحفہ لینا ہوتا ہے تو بائیں ہاتھ کا استعمال کرتا ہے، تو بھی گناہ نہیں پائے گا، لیکن ثواب سے محروم ہوتا رہے گا۔ جی، تو اب یہ جو ہے چاروں جو اصطلاحات ہیں، واجب اور مندوب، حرام اور مکروہ، یہ دونوں، ان چاروں میں بہت حد تک مشابہت ہے، اور اس کو ایسے سمجھیں کہ حرام اور واجب میں پہلا عنصر یہ ہے کہ واجب میں شریعت نے کرنے کا حکم دیا ہے، اور حرام میں نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ واجب میں بھی الزامی طور پر حکم ہے، اور حرام میں بھی لازمی طور پر مطالبہ ہے۔ ایسے ہی مندوب اور مکروہ، مندوب میں کرنے کا مطالبہ ہے لیکن بغیر الزام کے، اور مکروہ میں نہ کرنے کا مطالبہ ہے لیکن بغیر الزام کے، بغیر تاکید اور سختی کے۔ حکم ان چاروں کا کیا ہے؟ حرام اور واجب کا حکم یہ ہے، واجب کرنے پر ثواب ملے گا، نہ کرنے پر سزا ملے گی۔ حرام میں بات وہی ہے، لیکن یہاں الٹا ہے، نہ کرنے پر، نہ کرنے پر یہاں حرام میں ثواب ملے گا، اور کرنے پر گناہ ملے گا۔ واجب کا حکم یہ ہے کہ وہاں کرنے پر ثواب ہے، نہ کرنے پر سزا ہے۔ باقی ان کی مثالیں ہیں، تو ان کی مثال آسان ہے، واضح ہے۔ اب اس میں اور کوئی بات ایسی ہے جو نہ سمجھ میں آئی ہو؟ نام بھی ان کے کئی ایک ہیں۔ نام واجب کو فرض کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور مندوب کو کئی ایک ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ مستحب ہے، سنت ہے، نوافل ہے، رواتب ہے، تطوعات ہیں۔ اچھا، اور حرام کا، حرام کے لیے تین اصطلاحات ہیں۔ حرام تو ہے ہی، اس کے ساتھ محظور اور ممنوع۔ مکروہ کو، مکروہ کا کوئی اور نام ہے؟ مکروہ کا اور کوئی نام نہیں ہے۔ مکروہ یعنی جو ناپسندیدہ ہو، جس کا کرنا یہ ناپسندیدہ ہو، مکروہ۔ اب یہ مباح ہے، تو انشاءاللہ
مباح کی تعریف کل دیکھیں گے. ابھی سر دست آپ لوگوں کو اگر اس میں کوئی اشکال ہو تو سوال کیجیے.